الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق اللہ المولانا العظیم۔ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ کامیاب ایمان والوں کے اللہ رب العزت نے چند صفات قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، ان کی چند نشانیاں بتلائی ہیں کہ جو ایمان والے کامیاب ہوئے ہیں اور ہوں گے تو ان میں کیا کیا صفات اور کیا کیا نشانیاں موجود ہوں گی۔ ایک نشانی تو ان کی یہ بیان کی گئی کہ ان کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا، ایک یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، اور ایک یہ نشانی اللہ رب العزت نے بیان کی کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ جبکہ انسان کے بدن کے جتنے بھی پارٹ ہیں، جتنے بھی حصے ہیں، آل اوور پارٹس آف باڈی کی انسان سیفٹی کرتا ہے۔ انسان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے سر پر چوٹ لگے، کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے ہاتھ پر چوٹ لگے، کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے پیر پر چوٹ لگے، بلکہ ایک سوئی چبھے اس کو بھی انسان نہیں چاہے گا آگے سے۔ تو لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، تو ایسی کیا خصوصیت ہے؟ تو کسی ظاہری نقصان ایسا نہیں جو چوٹ وغیرہ لگنے کے تعلق سے ہو، بلکہ اپنی شرمگاہ کی خاص حفاظت وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پر غلط طریقے سے استعمال نہیں ہونے دیتے۔ یعنی نہ تو وہ زنا کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو زنا کی طرح ہو، بلکہ وہ اسی طریقے سے شرمگاہ کا استعمال کرتے ہیں جس طرح سے اللہ رب العزت نے بتلایا ہے۔ چونکہ شرمگاہ سے ایک تو انسان کی بدنی ضرورت جڑی ہوئی ہے کہ انسان کو بول و براز کے لیے جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، پیشاب پخانے کے لیے جانا ہے، اور ایک چیز یہ جڑی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنسی خواہشات کو رکھا ہے، نیچرل ڈیزائرز کو رکھا ہے، سیکسول ڈیزائرز کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اب ان کی تکمیل غلط طریقے پر کرنا، یہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کی حد کو اور اس باؤنڈیشن کو جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے اس کو توڑنا، اور اس کو لمٹ میں رکھنا، اور ان باؤنڈیشنز میں رہنا جو باؤنڈیشنز اللہ رب العزت نے بتلائی ہے، یہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اور باؤنڈیشنز کیا ہیں؟ وہ نکاح کی باؤنڈیشنز ہے، یا پھر مملوک کی باؤنڈیشنز ہے۔ تو مملوک اور باندی اس زمانے میں ہے نہیں، تو صرف اور صرف ایک نکاح ہے کہ نکاح کے ذریعے سے اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کرتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں، اپنی سیکسول ڈیزائرز کو مکمل کرتے ہیں۔ اور یہی فطری طریقہ ہے۔ دنیا نے ترقی کا نعرہ لگایا، اور ترقی کے نام پہ ہر چیز میں ترقی کا نعرہ لگاتے لگاتے دنیا یہاں پہنچی کہ دنیا اس پوائنٹ پر پہنچی کہ صاحب ہم اپنی جنسی تسکین میں بھی ترقی کریں گے، اور ترقی کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب نکاح سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو انسان کو بہت لمبے چوڑے جو ہے نا پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے کہ پہلے جو ہے نا لڑکی دیکھی جائے، لڑکی لڑکے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو، اور پھر جو ہے نا ایک نکاح کا عمل ہو، اس میں مہر آئے گا، اور پھر اس خاتون کا مکمل طور پہ خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ تو اتنی جھنجھٹ کون پالے گا؟ اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ صاحب نکاح وکاح ہمارے یہاں پر کچھ نہیں ہے،
اور انہوں نے کہا کہ جس طرح انسان کے پیٹ کو کھانے کی ضرورت ہے وہ کہیں بھی کھا لے، اسی طرح بدن کے ایک حصے کو جن سے خواہش پوری کرنے کی ضرورت ہے وہ کیسے بھی کر لے، اس میں نکاح کیا چیز ہوتی ہے، یہ انہوں نے کہہ کے اور نکاح کی باؤنڈیشن کو توڑ دیا۔ اور جس معاشرے نے توڑا، ویسٹرن کلچر، وہ برباد ہو چکا۔ اور کس طرح برباد ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو ان میں یہ چیز آئی کہ ان میں رشتوں کا تقدس، رشتوں کا ادب اور احترام ختم ہو گیا۔ کیسے؟ کہ جب انہوں نے ہر عورت کو یہ سمجھ لیا کہ اس کے پاس خاص طریقے سے جایا جا سکتا ہے، اور ہر عورت نے، ہر مرد کو یہ سمجھ لیا کہ میں کسی کے بھی ساتھ سوؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اب باپ اور بیٹی میں، ماں اور بیٹے میں، بہن اور بھائی میں کسی بھی طرح سے کوئی فرق نہیں رہا۔ اب وہ سب جگہ سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ جی، ویسٹرن کلچر کا میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور ساری حدود کو پامال کر دیا۔ اب اس کے اندر نقصان کیا ہوا کہ اسلام میں رشتوں کا تقدس اتنا زبردست ہے کہ آپ اپنی نسل میں اپنے ماں باپ اوپر تک آپ چلے جائیں، شادی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، وہ نہ اپنی ماں سے شادی کر سکتا ہے، نہ دادی سے کر سکتا ہے، نہ نانی سے کر سکتا ہے، نہ سگی خالہ سے کر سکتا ہے، نہ اور اوپر تک چلے جائیں۔ اسی طرح ایک لڑکی ہے، وہ نہ اپنے باپ سے شادی کر سکتی ہے، نہ چچا سے کر سکتی ہے، نہ دادا سے، نہ نانا سے، نہ ماما سے، آپ اوپر تک چلے جائیں سگے رشتوں میں۔ اب یہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا کون کس کا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے رشتے اتنے خلط ملط ہو گئے کہ بس خدا کی پناہ۔ پھر اس معاشرے نے اور ترقی کی دنیا کی نظر میں، وہ کیا ہوا؟ پھر پہلے تو اتنا تھا کہ ٹھیک ہے، مرد بھی آزاد ہے اور عورت بھی آزاد ہے، جو جس کے ساتھ چاہے رک جائے، جو جس کے ساتھ چاہے وہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہے۔ پھر ترقی کے نام پہ ایک ایسا عمل وجود میں آیا کہ جس کو کوئی انسان کی عقل، بلکہ جانور بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اور انسان جانور سے زیادہ، کتے سور سے زیادہ ذلیل ہو گیا۔ وہ کیا آیا؟ وہ آیا LGBTQ کا۔ جو کالج میں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ترقی کے نام پہ یہ نعرہ لگایا گیا کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ رہے کوئی مسئلہ نہیں، لڑکی لڑکی کے ساتھ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکی کتے کے ساتھ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکا سور کے ساتھ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سور کے ساتھ تو رہتا ہی ہے۔ اور اس طرح سے جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس کو برباد کیا گیا اسی ترقی کا نام لے کر، اور انسان ذلت کے بھی بہت آگے جا چکا۔ یہ طریقے وہ ہیں جو دنیا میں چلے۔ جن ملکوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور اس نعرے کو قبول کیا کہ سب جنسی ضرورت جہاں سے پوری ہو کر لیا جائے، ان کی آبادی کا آن ریکارڈ زیادہ تر حصہ وہ ہے جو حرام سے پیدا ہوا ہے۔ سیدھے سیدھے الفاظوں میں زیادہ تر حرام زادے ہیں وہاں پہ، ولد الزنا ہے جو پیدا ہوئے، چونکہ نہ باپ کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے۔ اور اسی لیے ان ملکوں میں اولڈ ایج ہوم زیادہ ہے کہ جب بچے کو پتہ ہی نہیں ہے میری ماں کون ہے ڈھنگ سے اور باپ کون ہے، تو وہاں پہ بیبی کیئر سینٹر میں بچے کو ڈال دیا جاتا ہے اور اولڈ ایج ہوم میں بوڑھوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہے، چونکہ رشتوں کا تقدس باقی ہے۔ جن ملکوں نے یہ نعرہ لگایا انہوں نے اور نقصان تو اٹھائے، لیکن انہوں نے کیا کہا ایک کہ صاحب اس کے ذریعے سے واقعات غلط پیش نہیں آئیں گے، جس کو بھی جس کے ساتھ رہنا ہے وہ رہے،
لیکن انہی ملکوں میں ریپ کے اور عصمت دری کے واقعات زیادہ پیش آئے، برخلاف ان ملکوں کے جن ملکوں میں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اسلام نے بہت ایڈوانس، انتہائی ایڈوانس، بلکہ ایڈوانس پلس 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 اس کے اوپر اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم کے اندر حکم دے دیا، اور دو طرف بتلا دی۔ سب سے پہلا تو یہ بتلا دیا کہ آپ کو اپنی سیکسول ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے، جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے نکمے پن کو ختم کریں، اپنا خرچہ اٹھانے کے قابل بنیں، عورت کا خرچہ اٹھانے کے قابل بنیں، عزت کے ساتھ شادی کر کے کسی خاتون کو گھر پر لے آئیں اور آپ اس کے ساتھ رہیں۔ اللہ نے اور نوازا ہے، آپ کو اور لگتا ہے کہ مجھے اور نکاح کرنا ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ دوسرا بھی کر لو، تیسرا بھی کر لو، چوتھا بھی کر لو۔ بلکہ قرآن میں اس مسئلے کو اس طرح لیا گیا ہے، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، کہ جو شادی کے قابل ہیں اس کی شادی کرا دو، جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے ان کی شادی کرا دی جائے، حتیٰ کہ وہ غلام اور باندی ہیں جو خود کفیل نہیں ہیں بلکہ اپنے مالک کے محتاج ہیں وہ ہر کام میں، ان کے لیے بھی مالکوں کو حکم دیا گیا کہ دیکھیے صاحب معاشرے میں برائی آئے گی، اس لیے آپ شادی کرا دیجئے۔ اور ایک معاشرے کا، سوسائٹی کا جو حقہ ہے کہ یہ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، اس کو اللہ رب العزت نے کہا ان یکونوا فقراء، اگر ابھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے یغنیہم اللہ، اللہ رب العزت اپنا فضل ان کو دے گا، ان کے خرچے کا نظم کر دے گا۔ ایک تو اس طرح سے نکاح پر زور دیا کہ جنسی خواہشات کو مارنا نہیں ہے، حلال طریقے سے پورا کرنا ہے، اور ایک پر بس نہیں ہے تو آپ زیادہ کر سکتے ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اور دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ناجائز راستے پر نہیں جانا، اور کس طرح سے نہیں جانا کہ زنا جو اس پاکیزہ معاشرے کو اور پوتر سماج کو برباد کرتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بہت ہی بڑی برائی ہے جو سماج کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جس وقت کوئی زنا کرنے والا زنا میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایمان اس کے دل سے نکال لیتے ہیں، وہ اس وقت ایمان والا نہیں رہتا۔ اسی طرح انسان زنا تک پہنچتا ہے تو وہ سیکنڈ یا تھرڈ اسٹیپ ہوتا ہے، فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آنکھوں سے آنکھوں کا ملنا۔ ایک انسان، ایک لڑکا کسی لڑکی کو دیکھے، ایک مرد کسی عورت کو دیکھے، ایک عورت کسی مرد کو دیکھے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ مثال دینے والے مثال دیتے ہیں کہ آنکھ کیمرہ ہے، یہاں سے امیج کلک ہوتی ہے اور آپ کا مائنڈ میموری ہے، وہاں یہ سیو ہوتی ہے اور دل میں اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آگے چل کے جو ہے نا معاملات زیادہ بگڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ڈبل حکم دیے یہاں پہ، سماج کے ایک حصے کو، یعنی صرف مردوں کو بھی حکم نہیں دیا اور نہ صرف عورتوں کو حکم دیا، بلکہ مردوں کو حکم دیا قل للمؤمنین، اے نبی ایمان والے مردوں کو یہ بات بتلاؤ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ نیچا رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے رکھ کے موبائل چلا رہے ہیں، ہاں اسی میں دیکھ رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے نیچے رکھنے کا، بلکہ اپنی نگاہوں کو سیف رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، نہ محرموں کو دیکھنے سے، حرام جن کو دیکھنا حرام ہے ان کو دیکھنے سے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں۔ اسی طرح عورتوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والی عورتوں کو بھی خطاب قرآن نے الگ سے کیا کہ ان سے بھی یہ کہو یغضضن من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھے کہ کہیں حرام جگہ پر استعمال نہ ہو جائے۔ آج ہمارے سماج میں حوہ یہ بنا ہوا ہے کہ مرد عورت پردے کے نام پہ ڈھونگ کر رہی ہے کہ وہ برقع تو پہن رہی ہے لیکن پردہ نہیں کر رہی، پھر بھی ننگی ہے،
وہ اتنا چست پہن رہی ہیں کہ پارٹس آف باڈی سارے اس میں نظر آ رہے ہیں، اور مرد صرف نگاہوں کو تو جھکا رہا ہے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ بد نظری کا گناہ ایسا ہے کہ جس میں بڑے بڑے لوگ، بوڑھے کیا اور کون کے سبھی ملوث ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سماج کے دونوں اہم ستونوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، دونوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، کہ آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، اور فرمایا وزناہما، اور آنکھوں کا گناہ النظر، نہ محرم طور پر، حرام طور پر نہ محرم کو دیکھنا ہے۔ یہاں سے زنا کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اس کو پھر اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، وہ حدیث میں بیان فرماتی ہے انہا کانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و میمونہ، کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ وہ کہتی ہیں فبینا نحن عنده اقبل ابن ام مکتوم فدخل علیہ، اس وقت ہم وہاں موجود تھے، اس موقع پر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم ایک ایسے صحابی تھے جو نابینا تھے، اندھے تھے، وہ وہاں پر آئے۔ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ، اور یہ واقعہ کب ہوا کہ جب پردے کا حکم دے دیا گیا کہ ایمان والی عورتوں کو پردہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم نبی کی خدمت میں تھے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجبنا منہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرو۔ فقلت، ام سلمہ کہتی ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ الیس هو اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، کہ وہ تو اندھے ہیں، وہ نہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں پہچان سکتے ہیں ہم کون ہیں، تو اندھے آدمی سے کیا پردہ کرنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعم یوانی انتما، کہ کیا تم بھی اندھی ہو، وہ اندھے ہیں، وہ تم کو نہیں دیکھ رہے تو کیا تم بھی ان کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ تم تو ان کو دیکھ رہی ہو، تو پردہ تمہیں بھی کرنا ہے، آنکھیں تم کو بھی نیچی رکھنی ہے۔ یہ سماج کے دونوں ڈھانچوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ چونکہ یہ نظروں کے ذریعے سے ہی آگے زنا کے اور سماج کے اندر برائی کے اور سماج کی پوترتا کو ختم کرنے کے واقعات پیش آتے ہیں، اور بڑا طبقہ اس کے اندر ملوث ہے۔ تو ہم سب کو ایک تو ان رشتوں کو بھی جاننا چاہیے کہ کن سے ہم بے پردہ یعنی شرعی حد میں ان کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، اور کن سے ہم نہیں مل سکتے ہیں۔ اور نظروں کی حفاظت یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، بلکہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک ہے نظروں سے حرام طور پر دیکھنا۔ اس لیے نظروں کی حفاظت ہم سب کو کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔